السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ موسٹ رومانٹک ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایپیسوڈ ہے وہ لاسٹ ویک جو ہم نے چھٹی کی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ایک تو کل آئی تھی، ہم نے 2 چھٹیاں کی تھی، فرائیڈے اور سیٹرڈے کو، تو ایک تو کل آ گئی تھی آپ کو پتہ ہے سنڈے کو، اور ایک آج آ رہی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ جو چھٹی والا گیپ ہے وہ ہم کلیئر اپ کر لیں، ورنہ شاید سنڈے کو ہمارا یہ گیپ کلیئر ہوگا۔ اور جو لوگ لمبی ایپیسوڈ کہہ رہے ہیں تو گائز میں آپ کو 40 منٹ کی ایپیسوڈ دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے 1 دن کی چھٹی دینی پڑے گی۔ مطلب 1 دن کے گیپ سے میں آپ کو 40 منٹ کی ایپیسوڈ دوں گی، جیسے ادر رائٹرز دیتی ہیں۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ویسے کر لیتے، ویسے جیسے ایسے جو چل رہی ہے ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ مطلب آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح سے آپ کہو گے اریج وہ کرے گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے، قسط نمبر 12، تحریر اریج شاہ۔ وہ ساری رات وہیں پر آ رہا تھا، کوئی نہیں آیا تھا اسے بعد میں کھولنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو کوئی لینا دینا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے باندھ کر بھول چکے ہوں، اور شاید ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ وہ یہاں یہ سلوک کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر تقریباً 20 یا اس سے زیادہ لوگ تھے جو اپنا علاج کروا رہے تھے، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا تھا، ان پر بھی ظلم ہو رہا تھا، اور نہ جانے وہ کب سے یہ سارا ظلم سہ رہے تھے، کب سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ اس میں تو ہرگز اتنی ہمت نہیں تھی یہ سب کچھ برداشت کرنے کی، اسے تو بس ان سب لوگوں کو ایکسپوز کرنا تھا، کیسے بھی اپنے باپ تک پہنچنا تھا، اور اسے بتانا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن وہ یہاں سے نکلے گا کیسے؟ کیسے وہ اپنے باپ کو بتائے گا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ 3 مہینے تک تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا نا۔ ہاں، 3 مہینے وہ یہاں قید رہنے والا تھا، اور شاید اسی حالت میں وہ نہیں رہ سکتا تھا یہاں، اسے واپس جانا تھا۔ اس کے جسم پر عجیب سی خارش شروع ہو چکی تھی، یقیناً اس کی ڈرگز کی طلب بڑھنے لگی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، یقیناً اس کے آگے کے لیے اور مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اگر یہاں اس کی حالت خراب ہوتی تو پھر یہ لوگ اسے کس طرح سے سنبھالتے؟ اس کا باپ اسے کیسے سنبھال سکتا تھا؟ وہ تو ان لوگوں کے تو بس سے ہی باہر تھا، اور جس طرح سے اس کے جسم پر الرجی شروع ہوئی تھی، تھوڑی ہی دیر میں یہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو سکتی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا، لیکن وہ نہ تو چلا سکتا تھا اور نہ ہی یہاں سے کہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہ تو ہلتے ہوئے بھی بڑی مصیبت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے لیے کیا سٹینڈ لے، کس طرح سے وہ یہاں سے نکلے۔ وہ یہاں پر پھنس چکا تھا، اور عاصم کو تو شاید اس بات کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کا فیوچر سوچ رہے تھے، یقیناً انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن اسے یہاں سے نکلنا تھا، اور کسی بھی حالت میں نکلنا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ دھبے پڑنا شروع ہو چکے تھے، پورے جسم پر عجیب سی خارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ سرخ دھبوں سے بھرتا جا رہا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی تکلیف پر چیخ تک نہیں پا رہا تھا۔ اسے ڈرگز کی ضرورت تھی، اسے کسی بھی طرح اپنا نشہ پورا کرنا تھا، جو تب تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ یہاں سے آزاد نہ ہوتا، اور یہاں سے آزاد ہونا بھی
اپنے آپ میں ایک امتحان تھا۔ وہ تیز تیز ہلتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں کو کھولنا چاہتا تھا جو پیچھے کی جانب بند تھے۔ اس کے پورے جسم میں آہستہ آہستہ تکلیف شروع ہو چکی تھی۔ اس کی حالت بگڑ رہی تھی اور وہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے 3 مہینے قید کر کے وہ اس سے پیسے حاصل کر لیں گے۔ اگر ان 3 مہینوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے یا پھر اس کی حالت میں اس کنڈیشن میں بگڑتے ہوئے کوما کی حالت میں پہنچ جاتی ہے، تب ان کا کیا ہوگا؟ اس کا باپ تو ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں تھا۔ لیکن وہ لوگ تو واپس اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتا پائے۔ اپنے آپ کو کھولنے میں وہ بری طرح سے زمین پر جا گرا تھا اور یقیناً اس کے گرنے کی آواز باہر تک گئی ہوگی، کیونکہ ابھی اس کے دروازے کو باہر سے کوئی کھول رہا تھا۔ وہ آدمی تیزی سے اس کے پاس آتا اسے زمین سے اٹھا کر سیدھا کرنے لگا، لیکن اس کے جسم پر عجیب طرح کے نشان دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے جو کسی کو بھی حیران کر سکتے تھے۔ سوائے چہرے کے اس کے بازو پر پڑنے والے نشان بہت واضح تھے۔ اسے لے کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ تمہارے جسم پر نشان کیوں ہیں؟ وہ لڑکا اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اس کے جسم پر بہت سارے نشان تھے، بلکہ نشان کیا تھے، اس کے پورے جسم پر سرخ دھبے پڑ چکے تھے، جسے دیکھ کر وہ یہی اندازہ لگا پا رہا تھا کہ یقیناً اسے کسی چیز سے کوئی الرجی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تمہیں کوئی الرجی ہے کیا کسی چیز سے؟ اس پر کیا تم کسی طرح کی دوائی لیتے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اب منہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کا منہ کھولنے کے بجائے باہر بھاگ گیا تھا۔ یقیناً اس کی حالت دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ سارے نشان کوئی معمولی نہیں ہیں، اور اب یقیناً وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے مینیجر کو یہاں لانے والا تھا۔ لیکن اس کے مینیجر نے بھی کون سا اس کی بیماری کو سمجھ جانا تھا؟ اس جاہل انسان کو تو صرف اور صرف پیسے چاہیے تھے۔ اس کے باپ کو لوٹتے ہوئے وہ اس کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی اپنا آپ چھڑوا نہیں پایا تھا۔ سر جلدی چلیے، وہ لڑکا شازل وہ بیڈ سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کے ہاتھ اور بازوؤں پر عجیب طرح کے نشان تھے، یہاں تک کہ اس کی گردن بھی بری طرح سے سرخ ہو گئی ہے، جیسے کسی زہریلی چیز نے کاٹ کر اپنا اثر دکھایا ہو۔ اتنے زیادہ زخم سے بن گئے ہیں اس کے جسم پر، اور وہ بہت برے طریقے سے تڑپ رہا ہے، جیسے ابھی مر جائے گا۔ اس لڑکے نے اندر جاتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ اس کی بات سنتا ہوا وہ بھی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ جا کر پوچھو اس سے، کسی طرح کی الرجی وغیرہ ہوگی اسے، ورنہ سرخ دھبے اس طرح سے نہیں پڑ سکتے۔ اس کے باپ نے تو بس یہی بتایا تھا کہ اسے نشہ کرنے کی عادت ہے، اس طرح کے کسی دھبے یا سرخ نشانوں کے بارے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔
اور نہ ہی اس نے بتایا تھا کہ اسے کوئی الرجی ہے۔ جا کر دیکھو کہیں مرا نہ جائے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ سر، 30 لاکھ روپے ہاتھ آئے ہیں، سب کے سب دھرے رہ جائیں گے۔ جاؤ دیکھو، خیال رکھو اس کا، بس اسے یہاں سے باہر مت نکلنے دینا، اور کوشش کرو کہ اس پر یہ بات ثابت کرنے کی کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں۔ اس وقت میں نے بھی جلد بازی میں کہہ دیا کہ میں پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کر دی۔ اس کا باپ جس طرح کا انسان ہے، مجھے یقین ہے وہ دوبارہ یہاں واپس ضرور آئے گا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور اگر شاذل کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس ایک غلطی تو ہو چکی ہے، اب دوسری غلطی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ خیال رکھو اس لڑکے کا، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس لڑکے کو کچھ بھی ہوا نا تو ہمارے ہاتھ آئی ساری دولت نکل جائے گی اور جیل جائیں گے، ہم سب پھنس جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو، اس کا باپ بہت امیر ہے، ہم اس کے بیٹے کے نام پر بہت سارے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، اور اس کا خیال رکھو۔ ایسا کرو، اپنے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کروا دو تاکہ پتہ چل سکے کہ اسے کس چیز سے الرجی ہے۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی ہوگی، اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے جیک پاٹ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا، جبکہ وہ بھی جیسے اس کی پوری بات کو سمجھ کر وہاں سے نکلا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو شاذل پسینے میں شابور پڑا تھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو چکا تھا، حالت بے حد خراب تھی۔ اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو۔ او لڑکے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر کھولتا اس کے منہ سے کپڑا نکال چکا تھا۔ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، اگر مرا گیا تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ سر نے مجھے 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے 5 لاکھ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تھا۔ اس طریقے سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پتہ نہیں اسے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اوے لڑکے، آنکھیں کھولو، دیکھو، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ، کہیں یہ کوئی پینک اٹیک تو نہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کے باپ کو فون کر کے پوچھنا چاہیے، وہی بہتر کچھ بتا سکے گا۔ آخر اس کا بیٹا ہے، اسے بہتر اسے کون جان سکتا ہوگا۔ لیکن اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا یہاں اتنا بیمار ہے تو ہمارے لیے مزید مسئلہ بن جائے گا۔ فی الحال ڈاکٹر کو فون کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تھا، اور تقریباً آدھے گھنٹے میں
ان کا ڈاکٹر یہاں پہنچ چکا تھا، جسے لے کر وہ سیدھے شاذل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس کی حالت دیکھو، اور تم لوگوں نے اس کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جس طرح بچپن میں اس کو باندھ کر وہ ڈرگ انجیکشن وغیرہ لگائے گئے تھے نا، اس کے سامنے وہی سچویشن واپس آ گئی تھی۔ اسے لے کر چلو ہسپتال، یہاں پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ارے یار، کچھ کرو نا، یہیں پر کوئی حل نکالو اس چیز کا۔ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور میں کسی طرح کا خطرہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو نا، بہت امیر باپ کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے باپ نے کھڑے کھڑے 30 لاکھ دے دیا ہے، خود اندازہ لگا لو کہ آگے جا کر اور کتنا دے گا۔ اور ویسے بھی اسے کوئی نشہ کرنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ بیماری ہے اسے، جس میں اس کا نشہ بے حد ضروری ہے۔ نشہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو تمہیں یہی بتا رہا ہوں نا، جتنی اس کی حالت بگڑی ہے نا، اگر یہ نشہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ تم لوگ ایسا کرو کہ میں تم لوگوں کو ڈرگ میڈیسنز دیتا ہوں، اسے دیتے رہو، تبھی زندہ رہے گا یہ۔ لیکن فی الحال اسے ہسپتال لے کر چلو، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بن جائے، کہیں کوئی پولیس کیس نہ کروا لینا، ڈاکٹر انہیں مشورہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اسے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، تم اس کا خیال رکھو، تب تک میں اس کے باپ کو بتاتا ہوں۔ پتہ چلے گا اسے کہ بیٹے کی حالت خراب ہے تو اور پیسے بھیجے گا، اور تم اسے بے ہوشگی کا انجیکشن لگوا دو تاکہ اس کا باپ اس سے ملاقات نہ کر سکے۔ بس دور دور سے باپ بیٹے کو ملوا کر بھیج دیں گے، اسے ہوش نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا، اور اس کے باپ سے پیسے کی زیادہ ڈیمانڈ کرنا، کہہ دینا نشہ چھوڑنے والی میڈیسنز دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اور بیمار ہوا ہے۔ ارے وہ سب کچھ تم فکر مت کرو، یہ ساری چیزیں تم مجھ پر چھوڑ دو، ان چیزوں کو میں ہینڈل کر دوں گا۔ بتاؤ میرا حصہ کتنا ہوگا؟ ڈاکٹر فوراً ہی اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ 5 لاکھ مانگوں گا اس دفعہ، 2 تمہارا، 3 میرے، اور ہاں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ لڑکا زندہ چاہیے، بہت امیر باپ کا بیٹا ہے، بے ہوش کر دے اسے، اس کے باپ کو بلاتا ہوں۔ وہ ریلیکس انداز میں کہتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا، جو تقریباً اسے 8-9 گھنٹے بے ہوش رکھنے والا تھا۔ اس دوران وہ لوگ آرام سکون سے اپنا کام کروا سکتے تھے، جبکہ اب وہ لوگ اسے سیدھا ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اس کے باپ کو یقین بھی تو دلانا تھا کہ ان کے بیٹے کا اچھا علاج ہو رہا ہے، اور اسے یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ یہاں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیے گا، صرف اسے نشے سے دور کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو تو بس اپنے پیسے سے مطلب تھا، یعنی کسی چیز سے
فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے وہ اسے ڈرگس میڈیسنز کے انجیکشن لگا چکے تھے، جس سے اس کی اسکن آہستہ آہستہ نارمل ہو چکی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام پر اس کے باپ کے خلاف کون کون سی سازش کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ کون کون سا فراڈ کھیلا جا رہا ہے۔ نشے کے نام پر ٹھیک کرنے والے اس انسٹیٹیوٹ میں ہر طرح کا نشہ بآسانی مل رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 12۔ ایپیسوڈ نمبر 13 میری ادار ہے آپ لوگوں پر، انشاءاللہ میں جلد ہی دینے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔